علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارٹ 2 عاشورہ کا وسیلہ کیا کام آتا ہے؟ تو آج ہم اس کے بارے میں سنیں گے کہ شب عاشورہ کا وسیلہ کام آتا ہے۔ محرم الحرام مکمل ہی رحمت و برکت والا برکتوں سے بھرا ہے، مگر بالخصوص اسپیشلی اس ماہ کا 10واں دن جسے عاشورہ کہتے ہیں، اس کی شان عظمت کے کیا کہنے۔ یہ دن پچھلی امتوں میں بھی بڑا مکرم رہا ہے۔ تاریخ اس دن کے اہم واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ اس دن میں عبادت کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس دن حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اس دن تندرستیاں دور ہوتی ہیں۔ اسی دن غم زدوں، دکھیاروں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ بصرہ میں ایک مالدار آدمی رہتا تھا۔ ہر سال شب عاشورہ کو اپنے گھر میں لوگوں کو جمع کرتا جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے، اللہ پاک کا ذکر کرتے۔ اسی طرح رات بھر تلاوت قرآن اور ذکر الہی کا سلسلہ جاری رہتا۔ پھر وہ شخص سب کو کھانا پیش کرتا، مساکین کی خیر گیری کرتا، بیواؤں یتیموں سے بھی اچھا سلوک کرتا۔ اس کا ایک پڑوسی تھا جس کی بیٹی اپاہج تھی۔ اس نے اپنے باپ سے پوچھا، اے میرے والد محترم، ہمارا پڑوسی ہر سال اس رات لوگوں کو کیوں جمع کرتا ہے؟ پھر سب مل کر تلاوت قرآن ذکر کرتے ہیں۔ باپ نے بتایا، یہ عاشورہ کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ جب سب گھر والے سو گئے تو بچی سحری تک بیدار رہ کر قرآن عظیم کی تلاوت و ذکر الہی سنتی رہی۔ جب لوگوں نے قرآن حکیم ختم کر لیا تو وہ لڑکی اس طرح دعا مانگنے لگی، یا اللہ، تجھے اس رات کی حرمت کا واسطہ اور ان لوگوں کا واسطہ جنہوں نے ساری رات تیرا ذکر کرتے کرتے ہوئے اور جاگ کر گزاری، مجھے عافیت عطا فرما دے، میری تکلیف دور کر دے اور میری دل کی شکستگی دور فرما دے۔ ابھی اس کی دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اس کی تکلیف اور بیماریاں ختم ہو گئیں اور وہ اپنے پاؤں پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب باپ نے اس کو پاؤں پر کھڑے ہوئے دیکھا تو پوچھا، اے میری بیٹی، کس نے تجھ سے اس رنج و غم اور مصیبت کو دور کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، اللہ کریم نے مجھ پر اپنی رحمت کا بادل برسایا اور انعامات و نوازشات میں ذرہ برابر مخلہ کیا۔ اے میرے والد محترم، میں نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس رات کا وسیلہ پیش کیا۔ اس نے میری تکلیف دور فرما دی اور میرے جسم کو صحیح فرما دیا۔ یہ واقعہ جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عاشورہ کی رات دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ بھی کہ معلوم ہوا کہ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم شب عاشورہ کو عبادت اور ریاضت میں گزارتے تھے۔ وہ نیک لوگ دوسروں کو جمع کر کے رب کریم کا ذکر کرتے، تلاوت قرآن پاک پڑھتے، مسکین غریبوں کی دیکھ بھال کرتے، اس رات کا بے حد ادب و احترام کرتے تھے۔ اپنے رزق حلال سے نظر و نیاز کیجیے، لہٰذا ہمیں بھی رات کو عبادت میں اور دن کو روزے کی حالت میں گزارنا چاہیے۔ اس دن روزہ رکھنے کی بڑی برکت ہے۔ خود ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ اور عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے کتنے فضائل ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرامین مصطفیٰ سنائے۔ عاشورہ کی فضائل۔ عاشورہ کی فضائل میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
عاشورہ کا روزہ رکھو، اس دن انبیاء علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو۔ جب بھی عاشورہ کا روزہ رکھے تو ساتھ ہی 9 یا 11 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے۔ اگر کسی نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا ہے تب بھی جائز ہے۔ مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عاشورہ کا ایک روزہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور مٹا دیے جائیں گے۔ تیرے کرم سے ایک کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے ایک کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ 10 محرم الحرام کے فضائل آپ نے سنے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی گئی اور فرعون اور اس کے پیروکار ہلاک ہوئے۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسی دن آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا ضعف دور ہوا۔ اسی دن نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مغفرت کا مجدہ ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنی رحمت اور کتنی برکت ہے ان دنوں میں۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ جو چیز جتنی معزز ہو نا اسے اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے۔ ابھی ہم نے عاشورہ میں ہونے والے اعزازات اور اہم واقعات سنے، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ دن بہت اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا ہمیں بھی اسے اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے۔ اسے غفلتوں میں گزارنا نہیں چاہیے، اسے لا یعنی کاموں نہیں کھپانا چاہیے، بلکہ اس دن خوب نیک اعمال کرنے چاہیے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔